السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے حسین اور سرسبز دیہاتوں کے بارے میں، یہاں کے سادہ اور محنتی لوگوں کی زندگی کے بارے میں اور ان کی رنگین ثقافت، روایات اور رہن سہن کی داستانوں کے بارے میں۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیہاتی اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، کون کون سی فصلیں کاشت کرتے ہیں اور جانوروں کی فارمنگ کس طرح کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانیں گے کہ ان علاقوں میں چاولوں کی کاشت اور کھیتوں کی دیکھ بھال آج بھی روایتی طریقوں سے ہی کی جاتی ہے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں کے کسان اپنی پیداوار سے کیسے نہ صرف اپنی زندگی گزارتے ہیں بلکہ ملکی معیشت کا ایک اہم حصہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آپ کو دیہات کے ہفتہ وار بازاروں میں ہاتھوں سے بنی اشیاء، مٹی کے برتن اور خوبصورت دستکاری دیکھنے کو ملے گی جو اس ثقافت کا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دیہی زندگی کے انوکھے رنگ دیکھنے کو ملیں گے جو شہری زندگی سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہونے والی ہے، تو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، بنگلہ دیش جنوبی مشرقی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، ثقافت، رنگین روایات اور زرخیز زمین کے لیے مشہور ہے۔ اس ملک کی دیہی زندگی اپنے خاص طور طریقے اور سادگی زندگی کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، یہاں کے دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگ ایک خاص نوعیت کی سادہ زندگی گزارتے ہیں جو کہ عام شہری زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ان دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی سادہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی میں مقامی ثقافت، معاشرتی سرگرمیاں اور ماحولیاتی حالات شامل ہیں۔ اور اگر یہاں کے خوبصورتی سے مالا مال دیہی علاقوں کی خصوصیات کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے دیہی علاقوں میں زندگی کی سادگی اور قدرتی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے کچے دیہی علاقوں میں بسنے والے دیہاتی لوگ عموماً کچے مکانات میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جو کہ مٹی اور بانس سے بنائے جاتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں زیادہ تر ایک یا دو کمرے ہی ہوتے ہیں جن کے اندر تمام بنیادی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور ان دیہی علاقوں میں موجود زیادہ تر مکانات گاؤں کے مرکز کے قریب یا پھر کھیتوں کے قریب ہوتے ہیں۔ دوستو، ان دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ تر معاشرتی تعلقات اور روایات انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، اور گاؤں کے تمام لوگ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور گاؤں کے تمام معاملات کے اندر مل جل کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ گاؤں کی مجلس، عید اور بہت سے تہوار یہاں پر آپس میں مل جل کر منائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ، میل جول اور ثقافتی تقریبات گاؤں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں جو کہ ایک مضبوط معاشرتی تعلق کو فروغ دیتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر یہاں کی اقتصادی سرگرمیوں کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے ان دیہی علاقوں میں معاشرتی بنیادی طور پر زراعت یہاں کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ زراعت یہاں کی زندگی کا مرکز ہے اور زراعت ان دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں کے دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی زیادہ تر آمدنی کھیتوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اگر یہاں پر زراعت کے پیشے سے منسلک چیزوں پر نظر ڈالی جائے تو دیہی علاقوں کی کھیتوں کی فصلوں میں عام طور پر چاول، گندم، مکئی اور سبزیاں شامل ہیں۔ اور دوستو، یہاں پر بسنے والے تمام کسانوں کا روزگار زیادہ تر ان کھیتوں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے ان گاؤں کے اندر سالہ سال بہت ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور ان گاؤں کے اندر سب سے زیادہ چاولوں کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے کھانے کے بارے میں بات کریں تو بنگالی لوگ چاول اور مچھلی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور دوستو، ان تمام دیہی علاقوں میں آج بھی چاولوں کی بجائی اور کٹائی ان لوگوں کے پرانے اور روایتی طریقوں سے ہی کی جاتی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے مقابلے میں آج بھی مہنگائی بہت ہی کم سطح پر ہے۔ یہاں پر فصلوں کے بیج اور فصلوں کی تمام قسم کی ادویات، ڈیزل، پٹرول، سبزیاں اور بہت سی مصنوعی چیزیں پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سستی ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کے رقبے کے بارے میں تو بنگلہ دیش کا رقبہ 1,48,460 مربع کلومیٹر ہے، اور اس خوبصورت ملک کے اندر اگر سالانہ چاولوں کی پیداوار کا اندازہ لگایا جائے تو ایک رپورٹ کے
मुताबिक यहाँ पर हर साल 42.5 मिलियन चावलों की पैदावार होती है। और दोस्तों इसके अलावा फसलों की काश्त में यहाँ पर तंबाकू, चाय, सूरजमुखी और आलू वगैरह की भी बहुत ही वसी मिकदार में काश्त की जाती है। और बांग्लादेश के अंदर इन तमाम काश्त की जाने वाली फसलों को 145 मुल्कों तक एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छा ज़र्रे मुबादला कमाता है। दोस्तों बांग्लादेश के तमाम इलाकों में ज़्यादातर लोगों का पेशा फार्मिंग, खेती बाड़ी और माल मवेशियों से ही मुंसलिक नजर आएगा। और यहाँ पर आपको तमाम छोटे बड़े लोगों में ज़्यादातर लोग खेतों वगैरह में ही काम करते हुए नजर आएंगे। और खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत से लोगों ने यहाँ पर गायें, भेड़, बकरियां और भैंसें वगैरह भी पाल रखी हैं। दोस्तों अगर बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो बांग्लादेश की आबादी में ज़्यादातर मुसलमान और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। और इन तमाम लोगों का रहन सहन, मजहब, सकाफत, रंगो नस्ल इंडिया में बसने वाले लोगों से मिलता जुलता है। दोस्तों बांग्लादेश के इन खूबसूरत तरीन गाँव के अंदर हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ पर हफ्तावार बाजार भी सजाए जाते हैं, जिनके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत हाथों से बनी हुई चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, हाथों से बने हुए कपड़े, शालें, कढ़ाई वाली चीजें और बहुत सी घरेलू इस्तेमाल वाली चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बांग्लादेश और यहाँ के देही इलाकों में बसने वाले लोगों के मुतालिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मजीद सैर व सयाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अपने दान को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।